جدو پھاڑن لگے نا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس تسی بھی سچے ہو مگر 2 مہینے انتظار کر لو, تھوڑی دیر تو بعد تو آپ بھی پتہ چل جائے گا. اگر میں 2 ماہ بعد شہید ہو گیا تو پھر میں سچا, جے نہ شہید ہویا تو پھر تسی بے شک آڑ کے جتھے مرضی دفن کر دینا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے میں نے دسیا اونجی ہویا, بلکہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ دے کول آ گئے. یہ علم عطا ہون تو بعد حضرت علی المرتضیٰ تھکے سن, کدھر دور دراز سفر تو واپس آئے سن تے اپنے گھر آرام پہ فرماتے سن مہمان خانے وچ. تے آ کے انہوں نے اچھی آواز دے نال کہنا شروع کر دیتا, یا ایوہ النائم, او سون والے لوگو جاگ جاؤ. جناب علی المرتضیٰ اجے اکھ لگی سی, آپ اٹھے, آپ نے جڑا قریب خادم سی انہوں فرمایا جا میسم نو لے کے آ. میسم آگئے, آپ نے فرمایا بھی خیر ہے میسم, تو ایتھے آ کے روڑا پانے پیا. آکھن لگے لا تخدمنا لحیتک من راسک, میں ویکھ رہے ہیں پیارے علی ان قریب میں ویکھ رہے ہیں کہ تواڈے سر نو ضرب لگائی جائے گی, تواڈے سر وچوں خون نکلے گا تے خون تواڈی داڑھی نو رنگین کرے گا, خضاب کرے گا. لا تخدبنا, خضاب کرے گا یعنی تواڈی داڑھی رنگین ہون والی ہے, تواڈے تے ضرب لگن والی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے اچھا اگر تیرے کول اے علم ہے تے میں ویلا وا اس علم تو لے, پھر جے میرے بارے تیرے کول اے گل ہے نا کہ میں شہید ہون والا تے بچنا تو بھی نہیں, تو بھی شہید کیتا جائے گا. آپ نے فرمایا قال صدقتا یا میسم, اے میسم بالکل تو سچ کہہ رہے ہیں. وانت واللہ لا تقطعن یداک, اپنے بارے بھی سن ان قریب تیرے دونوں ہتھاں نو کٹیا جائے گا, ورجلاک اور تیرے دونوں قدماں نو بھی کٹیا جائے گا, ولسانک اور تیری زبان نو بھی کٹیا جائے گا, تو بھی شہید کیتا جائے گا. جناب علی المرتضیٰ تو ایک گل سن کے نا ان جناب میسم تمار عرض کردے نے پیارے علی اے تے دس چھڑا جے میرے ہاتھ پیر کٹے جان گے, میری زبان کٹی جائے گی, مگر اے بھی وضاحت فرما دیو کہ کدوں کٹی جائے گی. آپ نے فرمایا ھذا عہد رسول اللہ, اے خلافت راشدہ مصطفیٰ دے دور ہے. تیری زبان اودو کٹی جائے گی, تیرے ہاتھ پیر اودو کٹے جان گے جدوں اے دور مک جائے گا, ملوکیت بادشاہی چھا جائے گی, اودو تینوں کٹیا جائے گا. اور اگلی گل حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آ میں تینوں ایک جگہ تے لے کے چلا. عمر بن حریث ایک بندہ ہے, او دے مکان دے سامنے کھجوراں دا باغ سی, اس باغ دے وچ لے جا کے جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اینا درختاں وچوں ایک درخت ہے جی دے نال تینوں لٹکایا جائے گا. آپ نے اس کی دی ٹھیک ہے جی, ہن اے وی دسو درخت کیڑا ہے. آپ نے فرمایا اے درخت ہے جڑا سب تو چھوٹا ہے, ایتھے تینوں لٹکایا جائے گا. ہن اگلی گل سنو, جدوں حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس درخت دے نال تینوں لٹکایا جائے گا, ہن حضرت جناب میسم آپ نے فوراً اوتھی سر سجدے وچ رکھ لیا, سر سجدے وچ رکھ کے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں شہادت دی موت عطا فرمان لگا. جدوں اللہ دا شکر ادا کر چکے آپ نے اپنا سر اٹھایا تے جناب علی المرتضیٰ نو عرض کردے نے آقا میں تے اے بھول گیا کہ مینوں کیڑے جرم دے اندر سزا دتی جائے گی, مینوں کس وجہ تو ایتھے شہید کیتا جائے گا. حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا جدوں اموی خاندان دی ملوکیت غالب ہو جائے گی, جدو بادشاہت رائج ہو جائے گی, اس ویلے تو میرا نام اچھی لویا کرے گا. جویں ہن تو بازاراں دے اندر چل رہے تے علی علی دیاں صداواں بلند کرنے, اس ویلے بھی تو علی علی دی صدا بلند کرے گا. تینوں غور کسے جرم دی پتا
برداشت دے اندر شہید نہیں کیتا جائے گا بلکہ تو علی دی محبت وچ شہید کیتا جائے گا. آپ نے فوراً پھر سارے سجدے وچ رکھیا عرض کردے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی اور کم دے اندر قتل نہیں آن لگا. مینوں جناب علی دی محبت دے اندر شہید کیتا جائے گا. مینوں جناب علی دی محبت دے اندر شہید کیتا جائے گا. چند دن لنگ چکے ہیں جناب علی شہید ہوئے گئے. امام حسن بھی شہید ہوئے گئے. ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نو کوفے بھیجیا. ادھر جناب حضرت میسم تمار مکے آئے سن. جدو مکے آئے سن حضرت بی بی سلمہ نے آپ نو اپنے گھر بلا کے دعوت کی تھی. آپ نو اچھا کھانا پیش کر کے فرمان لگیاں میسم میں تیری داڑھی نو خوشبو لگانا جانیاں. حضرت میسم سمجھ گئے آج امی جان میرے نال انتہائی شفقت فرمان لگے نے. حضرت بی بی ام سلمہ نے اپنے خادم نو بلایا. غلام نو فرمایا ادھر پکڑ حضرت میسم دی داڑھی دے اوتے لگا دے. جدو داڑھی دے اوتے ادھر لگ گئی حضرت جناب میسم عرض کر دے نہیں اماں جی ایک کمال درجے دیاں شفقتاں کیوں پیاں ہوندیاں نے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا میسم تیریاں گلاں میں اپنے کنا دینا مخبر صادق دے کولوں سن دی رہیاں. نبی پاک نے فرمایا کہ علی دی محبت دی وجہ تو میسم نو قتل کیتا جائے گا. تیرے ہاتھ کٹے جان گے تیرے پیر کٹے جان گے. حضرت میسم فوراً بول کے عرض کرتے نہیں اماں جان اینی گل دا تانوں علم ہے میرے ہاتھ کٹے جان گے میرے پیر کٹے جان گے لیکن میرے آقا تے مولا علی نے کئی سال پہلا مینوں دس چھڈیا ہاتھ بھی کٹے جان گے پیر بھی کٹے جان گے میسم دی زبان بھی کٹی جائے گی. حضرت بی بی ام سلمہ آکھن لگیاں جے علی نے فرما چھڈیا ہے زمانہ کچھ بھی کر لوے تیری زبان ضرور کٹی جائے گی. ادھر آپ حج عمرہ کر کے واپس کوفے پہ پہنچ دینے. آپ کوفے پہنچے ذی الحج دا مہینہ 20 ذی الحج آپ جدو واپس پہنچے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ چونکہ رستے وچ سٹاپ کر کر کے گئے سن تے آپ بھی گئے کوفے نے یعنی کربلا آپ کربلا گئے. کربلا اور کوفہ قریب نہیں بلکہ 77 کلومیٹر دا فاصلہ ہے اور 1.5 گھنٹہ کار تے لگ رہا ہے. 77 کلومیٹر دا فاصلہ. ہاں نجف اور کوفہ ایدہ آپس ہے تقریباً 7.5 to 8 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. حضرت امام علی مقام کوفے نہیں آئے بلکہ آپ کربلا والے رستے کوفے آنا چاہتے سن. ایک کوئی اور رستہ سی شارٹ کٹ اس رستے اکیلے سن اے واپس کوفے آئے. جدو واپس ایک کوفے آگئے تے لوگاں دا ہجوم آپ دے گھر بن گیا. لوگاں نے آکھیا کہ جناب گلے وکے اسی توانوں عبید اللہ ابن زیاد دے دربار چلے جانا چاہنے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اکھن لگے کہ نشکو الیہ عامل السوق سانو جڑا بازار دا عامل ہے او دے متعلق کوئی شکایت ہے اسی چاہنے ہیں کہ نسألہ ان یازلہ اللہ. ابن زیاد نے جا کے آکھی ہے کہ انہوں معزول کر کے کوئی نواں عامل ساڑھے تے مقرر کر یہ سخت بڑھے. آپ نے فرمایا اچھا چلو چلیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں انہوں دنال چلے گئے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار حج کرن تو آئے آؤندے نال او دے دربار پیش ہو گئے تشریف لے گئے. ابن زیاد دے دربار جا کے آپ نے اتنی خوبصورت تقریر کی تھی اتنے خوبصورت انداز دنال لفاظی اتنی خوبصورت بولی کہ ابن زیاد نو کھڑا ہونا پہ گیا. کھڑا ہو کے آکھا لگا آج وہ منطق آکھا لگا کہ میں متعجب ہو گیا میں جاندہ نہیں کہ تو کون ہے البتہ میں تعجب وچ پہ گیا بھی اتنی سونی گفتگو کرنے والا بندہ کوفے موجود ہے تیرے ورگا بندہ میرے نال ہوئے
تے مینوں کیڑے گھاٹے نے بندیاں نو سحر طاری کرن واسطے خطابت واسطے تو تے بہترین بندہ ہے عمر بن حریث جیدا میں کہ پہلے تذکرہ کر چکیا اے اٹھیا آکھن لگا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین عبید اللہ ابن زیاد اس بندے دیاں گلاں وچ نہ آویں تو اے دا نام تے پوچھ اس آکھا جی پوچھ لینے آکھن لگا جی کی نام ہے تہاڈا آپ نے فرمایا انا میسمن مولا علی ابن ابی طالب آپ نے فرمایا میرا نام میسم ہے میں علی ابن ابی طالب دا غلام ہاں جدو آپ نے دسیا نا کہ میں میسم یا میسم فمتلع ابن زیاد ابن زیاد غصے دے وچ آ کے بپھر گیا غیظاً خوب غصے وچ آ گیا اور اٹھ کے آکھن لگا اچھا تو ہے میسم لے آؤ بھی ذرا یزید دے پروانے وہ پروانے لے آندے گئے کھول کے پڑھدا گیا آکھن لگا جتھے دوسرے لوگاں دے قتل دے آرڈر آئے نے نا دوسرے لوگاں نو قید کرن دے آرڈر آئے نے تیرا آرڈر یزید دی طرف اے وے کہ اے علی بڑی کر دے تے تینوں میں قتل کرنا ہے مینوں تیرے بارے قتل دا آرڈر آیا حضرت جناب میسم نے فرمایا اچھا جی تینوں آرڈر ہے تے کر لے قتل میں حاضر ہاں میں نہیں ڈردا میں قتل کر ابن زیاد آکھن لگا گل سن میری میں تینوں قتل نہیں کردا میں پہلے تیرے تے فدا ہو چکے ہیں تیرے کول لفظ بڑے نے گفتگو بڑی تو اچھی کرنا ہے انداز تیرا بڑا ہے تو بندیاں نو اچھے طریقے نال سمجھا لینا میں تینوں ضائع نہیں کرنا چاہتا جو آنکھیں میں تینوں دینا مگر تو انج کر این یکذب العلی تو علی المرتضی دی تکذیب کر تے میرا تے یزید دا تھوڑا جا قصیدہ گا دے میں تینوں دنیا دے نال دنیا داری دے نال مالا مال کر دے وہاں ان حضرت جناب میسم دا جواب سنا حضرت جناب میسم نے فرمایا میں کدی بھی علی دی تکذیب نہیں کر سکدا میں کدی بھی علی دا نام جھٹلا نہیں سکدا میں جناب علی نو کدی بھی جھوٹا نہیں کہہ سکدا جناب علی بھی سچے جناب علی دے پیروکار بھی سچے مینوں اللہ نے زبان دیتی ہے اے میری زبان کٹ دے سکدی ہے مگر علی دی مخالفت نہیں کر سکدی اے زبان کٹ سکدی ہے مگر علی دی مخالفت نہیں کر سکتی ابن زیاد آکھن لگا اگر تو علی دی تکذیب نہیں کرے گا اگر تو علی دی تکذیب علی نو نہیں جھٹلاوے گا میرا نعرہ بلند نہیں کرے گا یزید دا نعرہ بلند نہیں کرے گا پھر میں تینوں زندان دی اندر قید خانے وچ بند کر دیواں گا تیرے بیوی بچیاں تو تینوں جدا کر دیواں گا میرا وجدان آندا ہے حضرت میسم نے باں کھڑی کر کے آکھے آوے گا تو مینوں زندان چھڑ کے قتل بھی کر لے پر میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا اونچی بولا میں دم دم کہنا علی علی بھاوے روکے سارا جگ میں نا بھاوے روکے سارا جگ میں نعرہ لانا گج کے بول میں نعرہ لانا علی علی میں نعرہ لانا میں نعرہ لانا میں نعرہ لانا آپ نے فرمایا میری زبان کٹ سکتی ہے مگر علی دا نام لین تو رک نہ سکے گی وَيَبْقِي
عیسیٰ میسم حضرت جناب میسم دی زبان قائم رہی آپ علی علی پہ کر دینے جدو آپ نے علی علی ابن زیاد دے دربار دے اندر کی تھی ابن زیاد بھی پھر گیا آکھن لگا اینو انج دی سزا دیوا دوسرے لوگ دی سزا تو عبرت پکڑن دوسرے نو نصیحت ہو جائے کہ ابن زیاد دے دربار دے اندر دیکھی کوفہ دے اندر کسے نے علی دا نام نہیں لینا حضرت جناب میسم نے فرمایا اور تو کی کر لوے گا جو تو میرے نال کرنا ہے میں پہلا دا جاننا وا ابن زیاد نے آکھا تو کی پہلے دا جاننا ہے آپ نے فرمایا تو جو پوچھے گا میں دسن واسطے تیار ہاں ابن زیاد آکھن لگا میں سنیے تینو علی نے علم البنایا والملایا دیتا ہے تینو علی نے مستقبل دیا گلنا دسیاں نے دس تیرا رب کتھے میں میرا رب کتھے میں آپ نے فرمایا ساڈا رب ان ربک لمرصاد ساڈا رب ظالماں دی کھاد دی اندر ہے ظالماں نو ان قریب گرفت فرمان والا ہے ظالماں نو انہاں دے کافر کردار تک پہنچان والا ابن زیاد آکھن لگا تھے ظالم کون ہے جدی اللہ گھات لگائے بیٹھے آپ نے فرمایا انت ظالمن تو ظالم ہے ان قریب اللہ تینو انج دی سزا دے گا کہ زمانہ تیری سزا سن کے توبہ توبہ کرے گا زمانہ تیری سزا تو توبہ کرے گا زمانے نو عبرت ملے گی ابن زیاد بھی پھر گیا آکھن لگا میرے بارے گلہ کرنے علی نے تینو تیرے بارے کی دسی ہے حضرت میسم آکھن لگے مینو علی نے دسیا ہے کہ میرے ایک دنیا دا کتا قتل کرے گا ابن زیاد آکھن لگا کون ہے آپ نے فرمایا تو ہے جنہوں علی نے دنیا دا کتا آکھے ہے ابن زیاد آکھن لگا کہ میں قتل کروں گا آپ نے فرمایا تو میرے ہاتھ بھی کٹے گا تو میرے پیر بھی کٹے گا تو میری زبان بھی کٹے گا ابن زیاد آکھن لگا ہاں میں تیرے ہاتھ بھی کٹنا چاہنا میں تیرے قدم بھی کٹنا چاہنا مگر میں تیری زبان نہیں کٹنی ہاتھ کٹاں گا قدم کٹاں گا پیر کٹاں گا مگر زبان نہیں کٹنی آپ نے فرمایا او کیوں اخی اخالف علی دی مخالفت نہیں میں کرنی ہن جے میں تراوے کم کر لواں آپ نے فرمایا تو 4 چنگ کرنے مینوں علی نے فرمایا کہ مسلوبن مینوں درخت دے نال لٹکایا بھی جائے گا تو ایتھی سٹاپ کیتی بیٹھا اس نے کہا اچھا چلو سلیب بھی تینوں کران گے مگر زبان نہیں کٹنی کیوں میں مخالفت کرنی علی دی آپ نے فرمایا کیفا تو خالف اور تو اس علی دی کیویں مخالفت کر سکنا ہے جس علی نو محمد دسیا ہوئے تے اس محمد دی گل نو تو کیویں جھٹلا سکنا ہے جس محمد نو جبریل نے آ کے دسیا ہوئے تے او جبریل دی گل نو تو کیویں جھٹلا سکنا ہے جس جبریل نو عرش والے خدا نے دسیا ہوئے آپ نے فرمایا عرف تو میں جاننا موت اللہ جی یسلب فی میں تے اس جگہ نو بھی جاننا جس جگہ دے تے مینوں پھانسی دتی جائے گی جتھے میں نو سلیب کیتا جائے گا جتھے میں مسلوب ہوا گا میں اس تھان بھی جاننا صرف اس تھان ہی نہیں میں تے اس رکھ نو بھی جاننا وہ سکھا کیڑا آپ نے دسیا جناب علی المرتضی میں اتھے لے کے گئے سن آپ نے فرمایا میسم اے وہ روکے جی دے نال تینوں ٹنگیا جائے گا تے او چھوٹا سی میں تے روزانہ جا کے انہوں پانی دیندا رہا ہاں میں تے اتھے جا کے نوافل ادا کردا رہا ہاں میں تے اتھے جا کے اللہ دیاں نمازاں پڑھدا رہا ہاں ادھر جناب والا جدوں ابن زیاد نے سنیا آکھن لگا بالکل ٹھیک ہے اے دے پیر بھی کٹے جان اے دے ہاتھ بھی کٹے جان اور انہوں اسی درخت دے نال لٹکایا جائے عمر بن حریث دے بوئے دے سامنے اکیلا کھجور دا تنا او دے نال ہی انہوں لٹکا دیتا جائے اور زمانے دے اندر اعلان کیتا جائے ڈھول باجے دے ذریعے اعلان کیتا جائے لوکاں نے اکٹھیاں کر کے آکھیا جائے کہ کوئی بھی بندہ جڑا علی دا نام لوے گا انہوں انج کر کے سولی تے لٹکایا جائے گا انہوں عذیتناک سزا دیتی جائے گی جدوں آپ دے ہاتھ کٹے گئے آپ دے پیر کٹے گئے آپ نو
لے کے جان لگے آپ نے ابن زیاد نے فرمایا ان قریب تو میری زبان بھی کٹے گا آکھن لگا میں مر جاواں گا پر تیری زبان نہیں کٹاں گا آپ نے فرمایا تو مرنا کی ہے دنیا دے کتیا تو علی دی مخالفت دا ارادہ رکھنا ہے لیکن تو مجبور ہو جاویں گا میری زبان کٹن واسطے کیونکہ جڑی کل علی دے منہ دے وچوں نکلی ہے او کل اللہ دے نبی دے منہ وچوں نکلی ہے اللہ دے نبی نے خبران دیتیاں نے اللہ دے نبی دی کی میں مخالفت اور اللہ دے ولی علی دی کی میں مخالفت کر سکنے چنانچہ ابن زیادہ کھن لگا جلدی لے جاؤ آپ نے اسے درخت ناڑا کے لٹکا دیتا گیا اور خون نو چڑھ دے پیا جدو صبح آئے گئی لوکی آپ دے کھلوں گزرنے لگے پہ آپ نے فرمایا لوگو میری ایک گل سن لو ایوہ الناس من اراد ان يسمع الحدیث المکنون عن علی ابن ابی طالب او جڑے سننا چاندیا میں تونوں علی دیاں گلاں سنانا چاہنا وا کیونکہ ایک دو دنوں تو بعد میری زبان کٹ دیتی جائے گی لوکی آکھن لگے نہیں نہیں تینوں انج مار تے دے گا مگر تیری زبان نہیں کٹے گا آپ نے فرمایا مجبور ہو جاوے گا میری زبان نو کٹن واسطے چنانچہ آپ دے کول مجمع لگ گیا حضرت جناب میسم نے علی المرتضیٰ دی فضیلت شروع کر دی تھی آپ نے فرمایا لوگا میں علی المرتضیٰ دے نال دن بھی بسر کی تھے میں اونا دے نال راتاں بھی بسر کی تھیاں میں اونا نال سفر بھی کی تھے میں اونا دے نال گھر بھی قیام کی تھے میں 24 گھنٹے اونا دے نال زندگی گزاری میرے شب روز دے اندر اے بھی علی دی فضیلت اے بھی علی دی فضیلت اے بھی علی دی شان ہے جویں لوکی آپ دے مومو علی المرتضیٰ دی شان سن دینے پہ علی دی فضیلت جگلاں سن دینے پہ لوکاں نو روٹی بھول گئی لوکاں نو پانی بھول گیا لوکاں نو اپنے بیوی بچے بھول گئے حضرت علی المرتضیٰ دا دیوانہ علی المرتضیٰ دا عقیدت مند علی دا غلام علی دے نعرے بلند پیا کرد ہے ادھر لوکاں دے بھی نعرے بلند ہونے لگے پہ ہن سارے لوکی آپ دی ہاتھ وچ ہاں ملا کے علی علی کرن لگے پہ آپ نے فرمایا جدو 2 دن بیت گئے آپ نے فرمایا ہن آخری لمحات نے ہن انج کر کے علی علی کرو کہ پورے کوفے دے وچ علی علی دی آواز آوے ماما بچے چھوڑ کے علی علی کرن لگے پہ ضعیف بے شک نہیں آ سکتے پر جتھے بیٹھے نے اوتھے علی علی کرن لگ پین بچے دوڑ کے آون جوان دوڑ کے آون چنانچہ علی علی دیاں فضاماں بلند ہو گئیاں منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے طاہر میں سارا کم از کم اوتھے کوفے دے درو دیواراں دے وچ علی علی دی آواز گونجی اج مسجد گلشن مدینہ دے اندر علی علی دی فضا گونجنی چاہیے جویں تسی علی دا پچھلی واری ذکر سن دے ہو اچھا رات تو علی علی پہ کر دیا اج اوہ یاد تازہ کر کے علی علی کرو منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے منظر فضائے طاہر میں عورتاں مستورات اپنے گھر دیا علی علی کرن لگ پئیاں جڑے بابے گھراں وچ بیٹھے نے علی علی کرن لگ پے نوجوان دوڑ کے میسم دی بارگاہ دے اندر سونے دے قریب آ کے علی علی پہ کر دینے منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ
بولو علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں تو نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دغر میں سارا ہم فکر مست چاہنے والے علی کے ہیں. آپ نے فرمایا لوگ کو سنو ہم فکر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. پڑھ لو دل پر ہمارے صرف اجارہ. او بندے بڑے سونے لگتے نے جڑے علی علی کر دینے منظر فضائے دغر میں علی کا ہے منظر فضائے دغر میں. لوگ کی آنکھن لگے مثل کوئی بندہ تقیہ کر لوے, کوئی بندہ آرزی جھوٹ بول کے اپنی جان بچا سکتا ہوئے انہوں آرزی جھوٹ بول لینا چاہیے دے. جان بچان واسطے بھی قسم بھی چک لینی چاہیے دیئے. تو تھوڑا جا جھوٹ بول لے لیکن تیری زندگی بچ جائے گی. آپ نے فرمایا مینوں کیویں دے مشورے دے دیا دنیا میں اور کون ہے اپنا بچ علی ہمیں بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے. ہمیں بے کسوں کو ہے تو سہارا. جدوں علی علی دیاں فضاواں بلند ہوئیاں, جدوں ہر پاسے علی علی دیاں فضاواں بلند ہوئیاں, جدوں علی علی دے نال سارا کوفہ گونج گیا. ادھر جناب والا عمر بن خریس نکلیا, آکھن لگا لوگو چلے جاؤ ورنہ تم ابن زیاد دی پولیس آکے پکڑ لوے گی. لوگ آکھن لگے اسی ان جان والے نہیں, اسی ان جاواں گے نہیں, اسی بھی ان علی علی کرانگے, اسی بھی ان علی علی کرانگے. یہ در جناب والا عمر بن خریس دوڑ کی آیا, آکے ابن زیاد نو آکھن لگا پورے کوفے دے اندر علی علی بھی ہوندی ہے, نکے نکے بچے بھی علی علی پہ کر دینے عورتاں بھی علی علی پیاں کر دیاں نے. ہن انج کر جلدی جلدی اپنا نمائندہ بھیج فیکتا لسان جنی دیر تو وہ بھی زبان نہ کٹے گا اونی دیر کوئی چارہ نہیں, وہ بھی زبان کٹے گا پھر تینوں کوئی سکون ملے گا. وہ آکھن لگا میں زبان کی میں کٹا, میں تے وعدہ کیتا لوکاں دے سامنے کہ میں علی دی مخالفت کرنی ہے. یہ دا مطلب نکلیا اے میسم بھی سچا ہے, میسم دا آقا علی بھی سچا. میں تے علی نو جھٹلانا چاہنا, میں میسم نو جھوٹا ثابت کرنا چاہنا, میں علی نو جھوٹا ثابت کرنا چاہنا, میں کیویں اودی زبان کٹا. ہن عمر بن خریس نے جڑی گل کی تھی اس گل نے اینو مجبور کر دیتا. عمر بن خریس آکھن لگا انی لست آمنا ان یغیر قلوب اہل الکوفۃ فیخرجوا علیک. آکھن لگا بندے باہر اگے بڑے اکٹھے ہوئے نے, علی علی پہ کر دینے, میرے بوئے دے سامنے موجود نے, جے تو دی زبان نہ کٹی تے پھر لوکاں ساریاں دے دل بدل جان گے.
تسی جملے نو سمجھے ہی نہیں. آکھن لگا انی لستو آمنا ان یغیر قلوب اہل الکوفہ تے کوفے والیاں دے دل بدل جان گے. کوفے والے سارے میسم دے نال رل کے علی علی پہ کر دینے. فیخرجو علیکا اے سارے بار خراج کرن گے. اے سارے تیرے خلاف علم بغاوت بلند کر لین گے. جدو انہیں آکھیا کہ تیرے خلاف علم بغاوت بلند ہون دا خدش ہے. ابن زیاد اٹھ کے کھڑے ہو گیا, متھے تے ہاتھ مار کے پٹن لگ پیا. آکھن لگا ہائے افسوس, ہن مینوں اے دے سامنے بھی جھوٹا ہونا پوے گا. کوفہ دی قوم دے سامنے بھی جھوٹا ہونا پوے گا. عمر بن عریس آکھن لگا اے دے تو بغیر چارہ بھی کوئی نہیں, او دی زبان نہیں کٹے گا تے لوگی تیرے خلاف بغاوت کر لینے گے. ابن زیاد اٹھیا, متھے دے اتے ہاتھ مار کے آکھن لگا او نگرانوں ڈھیر ساری پولیس لے کے چلے جاؤ. پولیس والے آکھن لگے جناب اساں کلیاں نہیں جانا, تساں بھی ساڈے نال جانا ہے. اے منظر تے ہن اوتھے جا کے ویکھنا پوے گا. ابن زیاد نے اپنے کمانڈر دی گل منی, عمر بن عریس نو نال لیا. او دے بوئے دے سامنے آ کے آکھن لگا یا میسم ما تشاء, او میسم تو کی چاہنا ہے, میں تیرے ہاتھ بھی وڈ چھڑے, میں تیرے پیر بھی کٹ چھڑے, میں تینوں کھجور دے درخت دے نال باندھ بھی دیتا, او تو اجے بھی علی علی پیا کرنا. آخر تو چاندہ کی ہے, تو کڑنا کی ہے, تینوں آخر تو باز آ جا میرے نال مل جا, میں تینوں انعام و اکرام نال نواز دے مانگا. آپ نے فرمایا وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہو جن کا علی کی گلی میں. آپ نے فرمایا میں تیرے تے لعنت بھیجنا میں علی نو نہیں چھوڑ سکدا. چنانچہ ابن زیاد نے جدو ویکھیا کہ نہیں چھوڑن لگا علی نو, لوکاں نو مخاطب ہو کے آکھن لگا تسی بھی نال جھلے ہو گئے ہو, تسی بھی علی علی پہ کر دے ہو. اگر تسی علی علی بند کر دے ہو تے میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا, میں تانوں سونے نال نوازاں گا, چاندی نال نوازاں گا, میں تانوں بہت انعام دیواں گا. میرے دربار دے میرے محل دے گلے کھل جان گے, میں گلے کھول کے تانوں سرعام اجازت دیواں گا, جنوں جو ملے لے جانا, مگر علی علی بند کر دے. وہ لوگاں دی اُتے ہن علی علی دا اتنا کو نشہ ہے, لوگ آکھن لگے کچھ بھی ہو جائے سانوں پاویں میسم دے نال سولی تے لٹکا, مگر ساڈا کی دائے وے. او کوفے دے لوگ آکھن لگے میسم نے سانو میسم نے ایسا کو علی علی سکھا دیتے, اساں سارے حیدریاں اساں حیدری لینا ہے, دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے. اساں سارے حیدریاں اساں سارے